الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين حمد و صلوات کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام عزت و تکریم کے لائق محبتوں اور چاہتوں کے لائق میری مراد معزز سامعین و حضرات، وہ بٹن اندر لگا وہ بند کر دو، ہاں بند کر دو، اندر والا۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے آج جمعۃ المبارک جیسا خوبصورت دن، بابرکت دن ہم سب کو نصیب فرمایا ہے۔ آج سورہ زخرف، سورہ بقرہ اور سورہ احزاب کی الگ الگ مقام سے آیتوں کا مختصر حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا موقع اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے۔ آج اللہ رب العزت نے آواز آ رہی تھی بہت زیادہ۔
سورہ زخرف، سورہ بقرہ اور سورہ احزاب کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت سورہ زخرف میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک رسم پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کی پیروی کرو، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ سورہ احزاب اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اللہ رب العزت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی معاملے میں جب فیصلہ کر دیں تو انہیں اپنے معاملے میں اختیار حاصل نہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان تراجم سے آپ کو بات ابھی تک واضح نہیں ہوگی، لیکن میں امید کرتا ہوں اور اللہ رب العزت سے فضل اور توفیق مانگ کر آپ کی بارگاہ میں یہ باتیں عرض کرنے لگا ہوں۔ آج میرا تقریر کا عنوان ہے عقل۔ عقل کیا چیز ہے؟ دین متین میں میرے اور آپ کے نبی پر اترنے والے دین کے اندر عقل کی کیا اہمیت ہے، وہ ہم سیکھیں گے۔ پہلے آیات کریمہ بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے اسی لیے تلاوت کی ہیں کہ آپ کے ذہنوں میں کسی طرح کا کوئی اشکال نہ رہے کہ قرآن سے ثابت کہاں ہے۔ تو یہ 3 آیات، اس کے علاوہ بھی بیشتر مقام پر اللہ رب العزت نے ناقص عقل رکھنے والوں کو اشارہ کرتے ہوئے اور ان کی طرف اشارہ کر کے بات کو ارشاد فرمایا ہے۔ عقل کی اگر تعریف کی جائے تو میں سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ عقل سے مراد وہ ذہنی اور فکری صلاحیت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے ماحول کو سمجھتا ہے، مسائل کو حل کرتا ہے، درست فیصلے کرتا ہے، شعور اس کو نصیب ہوتا ہے، خود آگاہی اپنی ذات کو پہچاننے کا موقع اس کو نصیب ہوتا ہے، دانائی اس کو نصیب ہوتی ہے، اور ان تمام خصوصیات کو اللہ رب العزت اس شخص کو عطا کرتا ہے کہ جس کو عقل دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ عقل جس کے پاس نہیں، وہ ایک جملہ مشہور ہوتا ہے کہ عقل نہیں تو موجہ ہی موجہ۔ جس کے پاس عقل نہ ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اب جو شخص اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں یہ سوال کرتا ہے، عرض گزار ہوتا ہے اور اللہ سے مدد طلب کرتا ہے، اللہ سے توفیق مانگتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے دین کی سمجھ عطا فرما، میری عقل کو سلامتی عطا فرما، مجھے اچھا فیصلہ کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما، میری ذات کے اندر کیا خرابیاں ہیں مجھے اس کو پہچان کر ان کو صحیح کرنے کا جو ایک فضل تو نے عطا کرنا ہے وہ فضل عطا فرما۔ عقل یہ سب چیزیں کرتی ہے۔ جس انسان کے پاس عقل ہوتی ہے وہ انسانوں کے اندر اور جانوروں کے اندر فرق تمیز کرنا، الگ الگ پہچان کر اس کو نام رکھ کر اس کو شمار کرنا، یہ سب عقل والا ہی کر سکتا ہے۔ ایک بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ عقل ایک قوت کا نام ہے۔ جس شخص کے پاس عقل نہیں ہے گویا وہ اس قوت سے محروم ہے۔ پھر فرمایا عقل ایک نور کا بھی نام ہے۔ جس شخص کے پاس یہ نور نہیں ہے اس کے سامنے قرآن کی 6666 آیات کا ترجمہ کر دیا جائے،
لاکھوں احادیث مبارکہ جو میرے اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمائیں وہ سب اس کے سامنے سنا دی جائیں، صحابہ کرام کے اقوال، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین کے اقوال اس کے سامنے رکھ دیے جائیں، کیونکہ اس کے پاس عقل نہیں، شعور نہیں، اس کے پاس عقل جیسی دولت نہیں، قوت نہیں، نور نہیں، تو وہ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو جاہل بنا کر دور ہی رکھتا ہے۔ اور جس شخص کے پاس عقل آ جاتی ہے، جس کو شعور آ جاتا ہے، خود آگاہی اس کو نصیب ہو جاتی ہے، تو اس شخص کے سامنے جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ خاموشی کے ساتھ سنتا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ سونے نبی اپنی امت سے جب خطاب کرتے ہیں تو وہ غور سے سنتا ہے کہ مولوی کی زبان سے جو باتیں نکل رہی ہیں وہ آیا اپنی بات کر رہا ہے یا میرے اور آپ کے نبی کی بات کر رہا ہے۔ تو عقل والا، ذی شعور والا شخص وہ بہت ہی عزت والا، احترام والا ہوتا ہے۔ آؤ آپ کو عقل کی اقسام بتاتا ہوں کہ عقل جس شخص کے اندر ہوتی ہے، اور عقل کی یہ مقامات ہیں، ساروں کی میں ڈیفینیشن کر کے، تعریفیں کر کے آپ کو نہیں سناؤں گا، صرف نام سنا دیتا ہوں کہ جس شخص کے اندر عقل آ جاتی ہے تو اس کے اندر پھر یہ صلاحیتیں بھی اللہ رب العزت عطا کر دیتا ہے۔ پہلے نمبر کی صلاحیت ہے کہ عقلیت پسندی۔ یہ اکثر آپ نے ٹی وی پر، اخبارات پر یہ جملہ لکھا ہوا یا بولتے ہوئے آپ نے سنا ہوگا، عقلیت پسندی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اس کائنات میں، حتیٰ کہ 18,000 جہان میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں کہ جو انسان کی عقل سے ماورا ہو۔ اگر انسان سوچنا چاہے، سمجھنا چاہے، پرکھنا چاہے، اپنی عقل کو استعمال کرنا چاہے تو ہر چیز کی تہ تک پہنچ سکتا ہے، ہر چیز کی بناوٹ پر، ہر چیز کی اصل تک وہ پہنچ سکتا ہے۔ اس میں آپ کو ایک جملہ بتا دوں کہ تمام کائنات والوں سے، حتیٰ کہ تمام انبیاء، تمام مخلوقات سے بڑھ کر اگر اللہ رب العزت نے، بلکہ میں پچھلے دنوں اپنے استاد جی کا ایک جملہ سن رہا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جتنے بھی کائنات ہیں، اس تمام کائنات کا صحرا بنا دیا جائے اور ہر صحرا کے ہر دانے کو گنا جائے تو اس دانے کے اندر جو آخری حصہ ہوتا ہے، تمام کائنات کو صحرا بنا دیا جائے اور اس تمام صحرا کے اندر عقل کو جمع کر دیا جائے تو اللہ رب العزت نے اپنے سونے نبی کو اس سے بھی بڑھ کر عقل عطا فرمائی ہے، دانائی عطا فرمائی ہے، شعور عطا فرمایا ہے۔ اور ہم انسانوں کو سونے نبی کی ذات کے بعد جو باقی انسان آئے ہیں ان کو اللہ نے کتنی عقل دی ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کل کائنات کی عقلوں کا خزانہ آپ کو عطا فرمایا، اور آپ ہی کی ذات سے پھر آگے عقل تقسیم کر دی گئی، نور تقسیم کر دیا گیا، دانائی تقسیم کر دی گئی، جس کی سمجھ میں جتنا آیا وہ اتنا لے کے چلا گیا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور جان کائنات علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام اس وقت کسی بھی شخص کا کلمہ پڑھ لینا، اسلام قبول کر لینا، تم اس شخص کا اسلام اس وقت تک بلند مرتبے پر پرکھ نہیں سکتے، جان نہیں سکتے جب تک تمہیں یہ اندازہ نہ ہو جائے کہ اس شخص کے پاس عقل کتنی ہے۔ ایمان کی دولت مل گئی، لیکن ابھی بھی ہم فیصلہ یہ نہیں کر سکتے کہ بہت بڑا عالم ہے،
بہت بڑا فقیہ ہے، بہت بڑا پیر ہے، ابھی تک ہم فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک ہم یہ فیصلہ نہ کر سکیں کہ اس کو اللہ نے عقل کتنی دی ہے، شعور کتنا دیا ہے اس کو۔ تو کسی بھی انسان کی اسلام اور ایمان کی بنیاد اور اس کا مقام و مرتبہ تبھی بلند ہوتا ہے جب ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت اسے عقل کی بھی دولت عطا فرماتا ہے۔ جس کے پاس عقل نہیں ہے وہ بالکل اسی برتن کی طرح ہے کہ جس برتن کے اندر کچھ بھی نہ ہو اور خالی پتھر ڈال کر اس برتن کو ہلایا جائے تو سوائے اس پتھر کی آواز کے اس برتن سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یا اگر آپ کو دوسری مثال میں دوں کہ اس لکڑی کی طرح ہے کہ جو لکڑی بظاہر بڑی خوبصورت، بڑے اپنی حسن و جمال میں وہ لکڑی لگی ہوئی ہے فرنیچر کے اندر، کسی بھی لمحے کے اندر، کسی بھی صورت کے اندر، لیکن جب اس کو کیڑا لگ جاتا ہے، دیمک اس کو جب اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے تو اس لکڑی کو ہاتھ جیسے ہی انسان لگاتا ہے تو وہ سارا چورا بن کر نیچے آ جاتی ہے۔ تو بالکل عقل سے آؤٹ شخص جس کے پاس عقل نہیں ہے وہ بھی بالکل اسی کھوکھلی لکڑی کی طرح ہے۔ دوسری حیثیت ہے استبصار، اس کو حاصل ہو جاتا ہے، فہم و ادراک اس کو حاصل ہو جاتا ہے، شعور اس کو حاصل ہو جاتا ہے، فیصلہ سازی اس کو حاصل ہو جاتی ہے، دانائی اس کو حاصل ہو جاتی ہے، مسائل کا حل اس کو اللہ رب العزت عقل کی دولت سے اور عقل کے نور سے اللہ رب العزت اس کو فیصلہ کرنے کا مقام و مرتبہ عطا کر دیتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 8 خود آگاہی اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ ایک انسان گنہگار ہے، اس کو مسلسل سمجھایا جا رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں اس کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، قرآن و سنت اس کے سامنے کھول کھول کر بیان کیا جا رہا ہے، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل نہیں کر رہا۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جس چیز پر، جس اعمال پر اور جس طرح کی زندگی گزار رہا ہوں یہ بہتر ہے، تو آؤ قرآن سے سنتے ہیں، قرآن سے سمجھتے ہیں کہ میرا رب قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ سورہ زخرف میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ہم نے کچھ لوگوں کا تذکرہ یہاں پر ہے کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی رسم پر دیکھا اور ہم نے انہی کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اب اس آیت کا جواب اللہ نے خود دوسرے مقام پر دیا کہ جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ ان چیزوں پر، ان باتوں پر، ان احکام پر عمل کرو کہ جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے نازل کر دیا گیا ہے، تم اس پر عمل کرو، تو وہ آگے سے کہتے ہیں ہم اس طریقے پر عمل کریں گے کہ جس طریقے پر ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا۔ اب فیصلہ تو یہاں ہو گیا کہ وہ لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، وہ لوگ میرے اور آپ کے نبی کی توہین کر رہے تھے، وہ لوگ اپنی زندہ بیٹیوں کو درگور کر رہے تھے، وہ لوگ اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے بھائیوں کو بازاروں میں بیچ کر آ جاتے تھے، وہ لوگ غلط کر رہے تھے۔ لیکن ان ساری باتوں کے بعد جب میرے اور آپ کے نبی نے ان کو سیدھا راستہ بتایا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے راستے پہ چلیں گے۔ عقل اگر ان میں ہوتی تو وہ میرے اور آپ کے نبی کا اور قرآن کا حکم مان لیتے کہ سچ بات یہ ہے اور ہم جس راہ پر چل رہے ہیں وہ جھوٹ ہے۔ کافر لوگ، مشرکین مکہ جتنے بھی تھے، ان سب کو میرے اور آپ کی نبی کی ایمانداری پر یقین تھا۔ میرے اور آپ کے نبی کی ایمانداری پر یقین تھا۔ کافر لوگ جہاں سب سے زیادہ امانتیں رکھواتے تھے وہ میرے نبی کی ذات پاک ہیں، اور جب میرے نبی نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا
تو تمام لوگوں نے پہلے آپ کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، آپ کو امین سا مانتے تھے، آپ کو سچے مانتے تھے، آپ کو وعدہ نہ توڑنے والا مانتے تھے، لیکن جیسے ہی اللہ کا پیغام لے کر آپ ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے، عقل کے اندھوں نے فوراً انکار کر دیا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہاں اگر ان کے پاس عقل کی دولت ہوتی، نور اگر ان کے پاس ہوتا، تو وہ فوراً تسلیم کر لیتے کہ کل تک کہ جس محمد کو ہم اپنے لیے امانتوں میں خیانت نہ کرنے والا، امین، سچا کہہ رہے تھے، آج جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک رب ہے، اس رب کی عبادت کرو، بتوں کے آگے سر نہ جھکاؤ، اس کے سامنے، ان بتوں کے سامنے تم ہاتھ نہ جوڑو، کل تک جس نبی پر تم ایمان لاتے تھے، سچائیاں وعدہ نہ توڑنے والا، صادق اور امین کہنے والے، تم سب آج جب میرے نبی نے اعلان نبوت کیا تم انکار کر رہے ہو۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس عقل نہ تھی، شعور نہیں تھا، کیونکہ جب انہوں نے 40 سال میرے اور آپ کے نبی کی رسوائے زندگی کو دیکھ لیا، نمونے کے طور پر دیکھ لیا کہ میرے نبی نے آج تک جھوٹ نہیں بولا، میرے نبی نے آج تک کسی سے وعدہ کرنے کے بعد وعدہ نہ توڑا، امانت رکھوائی جائے تو میرے نبی نے اس امانت میں خیانت نہیں کی، تو آج جب میرا نبی اعلان کر رہا ہے تو ماننے والوں میں سے ایک ابو بکر تھا، اور بھی ان کے ساتھ تھے کہ جنہوں نے فوراً تسلیم کیا کہ جی یا رسول اللہ، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں۔ عقل تھی، انہوں نے تسلیم کر لیا۔ جن کے پاس عقل نہ تھی تو انہوں نے قرآن کے مطابق یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ ہم تو اسی رسم پر چلیں گے، اسی نقش قدم پر چلیں گے کہ جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا۔ باپ دادا کیا کر رہے ہیں؟ بتوں کے آگے سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ دادا، ماں، سارے خاندان والے کیا کر رہے ہیں؟ بتوں سے مدد مانگ رہے ہیں۔ شعور والا شخص، عقل والا شخص، وہ مان لیتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے کہ کل تک جس نبی کے ترانے میں گاتا رہا، آج جب میرے نبی نے اعلان کیا تو کیا وہ جھوٹے ہو گئے؟ نعوذ باللہ۔ بالکل اسی طرح ہم اپنے اس ماحول میں اگر آ جائیں، اگر کسی گنہگار شخص کو کسی گناہ سے روک لیں، بالفرض شراب بیچنا حرام ہے، پینا حرام ہے، لے کر جانا ہر چیز اس کے اندر حرام ہے، اگر قرآن یہ کہتے کہ شراب حرام ہو چکی ہے، نہ پی سکتے ہو، نہ بیچ سکتے ہو، نہ اس کی حفاظت کر سکتے ہو، اور آپ پھر آگے سے وہ شخص یہ کہے کہ استاد تسی نمی گل نہ کڈو، اسی تو اپنے پیو دادے کی یہی کام کرنے تو کیا؟ بالفرض کوئی شخص بے نمازی ہے، اس کو جب نماز کی دعوت دی جائے اور کہا جائے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، قیام کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ، وہ آگے سے کہے ماڑے پیو ال تک نماز نہیں پڑھی تو میں کیاں پڑھا استاد جی؟ ماڑی ماں آپ صبح 8 بجے اٹھنی تو میں صبح انہیرے چھٹ کے نماز کیاں پڑھا؟ میں نے تو اپنے باپ دادا کو ایسے کرتا ہوا دیکھا۔ قرآن میں وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے کرتا ہوا دیکھا، بتوں کے آگے جھکتے ہوئے دیکھا۔ آج لوگ اگر دین سے دور ہیں، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر ہمارے لیے نقصان اس بات کا ہے کہ عقل بھی ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ آپ کو ایک جملہ بتاتا ہوں، وہب بن منبع ارشاد فرماتے ہیں کہ عقل والا شخص جو ہے 100 جاہلوں سے بہتر ہے۔ عقل والا شخص 100 جاہلوں سے بہتر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان کے لیے پہاڑ کا اپنی جگہ سے ڈھلا دینا، ہٹا دینا، توڑ دینا، چٹان کو چٹان سے، پتھر کو پتھر سے
مسل کر رکھ دینا شیطان کے لیے اوکھا نہیں ہے، لیکن ایک عقل والے شخص کو، صاحب عقل اور صاحب بصیرت والے شخص کو اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹانا، دور کرنا شیطان کے لیے بہت مشکل ہے، کیونکہ اس کے پاس عقل ہے، کیونکہ اس کے پاس نور ہے، کیونکہ اس کے پاس بصیرت ہے سمجھنے والی، خود آگاہی اس کو نصیب ہو چکی ہے، اس کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ غلط کام ہے، اس کا غلط نتیجہ ہے۔ جس کے پاس عقل ہے وہ سمجھ جاتا ہے، اس لیے ہم اپنے بچوں کو بچپن ہی سے اچھی بری چیزوں کی تمیز کرنا سکھا دیتے ہیں۔ بچے کو کیا پتا کہ بجلی کے بورڈ میں ہاتھ ڈالنے سے کیا ہوتا ہے، لیکن ماں باپ جیسے ہی دیکھتے ہیں اپنے بچے کو فوراً بھاگتے ہیں اس کی طرف کہ کہیں اس بورڈ سے اس کو بجلی کرنٹ نہ مار دے۔ تو یہ تمیز کرنا یہ کون سکھا رہا ہے؟ یہ ہمارے اندر وہ عقل، وہ نور اور وہ قوت جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، یہ وہ اس سے ہم فیصلہ کر رہے ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے کہ جو عاقل ہیں، عقل رکھنے والے ہیں۔ حج ان پر فرض کیا گیا ہے کہ جو عقل رکھنے والے ہیں۔ قربانیاں انہی لوگوں پر فرض ہیں کہ جو عقل رکھنے والے ہیں۔ نماز بھی انہی لوگوں پر فرض ہے کہ جو عقل رکھنے والے ہیں۔ استاد جی جڑے عقل نہیں رکھنے، جڑے تھوڑے جے شودھے ہونے، انہاں تے کوئی نماز فرض نہیں، نماز فرض ہے۔ جواب یہاں پر یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی اور اس کے رسول کی تعلیمات کی طرف آئیں۔ جناب معاویہ بن قرہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگ حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، عمرے بھی ادا کرتے ہیں، جہاد جیسا اتنا عظیم فرض بھی ادا کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، پھر بھی ان کو اجر میں ثواب برابر کیوں نہیں ملتا؟ اور فرمایا چلو یہ تو دنیا کی بات ہے، آپ کو برابر اجر نہیں ملے گا، لیکن اس بات پر آپ یقین رکھیں کہ کل قیامت کے دن، کل بروز محشر، اللہ رب العزت تم میں سے ہر اس شخص کو اس کی عقلوں کے مطابق اس کے ساتھ اجر اور ثواب کا معاملہ کیا جائے گا۔ جس شخص نے اپنی ذات کو جاہلوں میں ڈال کر رکھا، جس شخص کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی آیات پڑھی جا رہی تھیں، بیان کی جا رہی تھیں، اس نے اس کان سے سن کر اس سے نکال دینے والے اعمال کو نہ چھوڑا، اذان کی آواز سن کر مسجد کی طرف نہ بھاگا، تو ایسے شخص کو اس کی عقل کے مطابق اس کے ساتھ اجر اور معاملہ کر دیا جائے گا۔ میرے اور آپ کے نبی کے پاس ایک دفعہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے بتائیں کہ ایک وہ شخص ہے کہ جو قیام زیادہ کرتا ہے اور آرام کم کرتا ہے۔ قیام سے مراد کہ نوافل زیادہ پڑھتا ہے اور رات کی نیند یا دن کی نیند کم کرتا ہے، اور ایک وہ شخص جو اس کا متبادل ہے، ایک قیام زیادہ کر رہا ہے اور ایک نیند زیادہ کر رہا ہے، ایک نے نوافل کم کر دیے اور ایک نے سونا کم کر دیا۔ کیا یا رسول اللہ یہ دونوں آپس میں برابر ہیں؟ سوال کیا ہے؟ یا رسول اللہ ایک عبادت زیادہ کرتا ہے، یا رسول اللہ ایک سوتا زیادہ ہے، کون آپس میں برابر ہیں؟ سوال کا جواب تو یہ بنتا تھا کہ عائشہ جو زیادہ قیام کرتا ہے، جو نوافل پڑھتا ہے، جو نمازیں پڑھتا ہے، جو اللہ کے احکام کو مانتا ہے، جواب یہ ہونا چاہیے تھا۔ پر قربان جاؤں میرے اور آپ کے نبی کی حکمت پر، ان کی دانائی پر کہ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک اس شخص کا مقام زیادہ ہے کہ جو عقل والا ہے۔ رکا اس لیے ہوں کہ ہمیں بھی سمجھ آئے اس چیز کی۔ جس کے پاس عقل ہے نا،
اس کو جب کسی بری حرکت سے، برے کام سے، برے فعل سے جب اس کو روکا جاتا ہے، وہ رک جاتا ہے، وہ اپنی غلطی کو مان لیتا ہے۔ اور جس وہ ہے نا عقل نہیں تھا موجہ ہی موجہ، جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کے سامنے سارا دن بھی بین بجاتے رہو، لیلا مجنوں کے قصے سناتے رہو یا قرآن و حدیث سناتے رہو، اس بیچارے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ الحمدللہ میں یہ امید کرتا ہوں اس مجلس میں ہم سب عقل والے ہیں، عقل کو سمجھنے والے ہیں، اس دولت کو حاصل کرنے والے ہیں۔ اب جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ دولت ہمیں نصیب ہو تو اس کو آنا کہاں ہے؟ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی پاک برگاہ کی طرف واپس آنا ہے۔ بہت ساری مثالیں میں بیان کر سکتا ہوں لیکن وقت کو ضائع نہیں کروں گا۔ پھر اس کے بعد ایک اور بزرگ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت لقمان حکیم جن کا نام بھی آپ نے سنا، 21ویں سپارے میں آپ کے نام کی ایک سورت بھی اللہ رب العزت نے نازل کی، اور اسی 21ویں سپارے کے دوسرے رکوع میں اللہ نے آپ کی وہ نصیحتیں جو آپ نے اپنے صاحبزادے کو کی ہیں وہ بھی بیان کی ہیں۔ آپ ہی کی نصیحت کچھ قرآن میں بیان ہوئی، کچھ میرے نبی نے اپنے مبارک قول سے بیان کی۔ انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو آپ کو سناؤں گا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرے تو کون سی نصیحت کرے۔ وصیت تو پھر بات کی بات ہے۔ ہم لوگ معذرت کے ساتھ ہم لوگ نصیحت اور وصیت یہ کرتے ہیں کہ پتر اس نے جنازے تے نہ جائیں، پتر فلانے نال ہاتھ نہ ملائیں، پتر فلانے کول نہ جائیں، پتر فلانے نے باڑی نہ جائیں، پتر فلانے نے کرے نے سامنے نہ لگیں۔ یہ ماڑی وصیت نہیں تو میں تاڑے کی اپنا دودھ معاف نہیں کر سکتے، یہ نہ کر سکتے، وہ نہ کر سکتے۔ کتنی عجیب ہمارے ماں باپ کی وصیتیں اور نصیحتیں ہیں۔ انشاءاللہ بتاؤں گا کہ حضرت لقمان نے اپنے باپ نے بیٹے کو کیا نصیحت کی ہیں، انہی کی نصیحت آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، اے بیٹے، اللہ کے معاملے میں ہوشیار رہنا، اللہ کے معاملے میں ہوشیار رہنا، عقل سے کام لینا، عقل سے کام لینا، کیونکہ عقل والا شخص وہ ہے کہ جس کے قریب شیطان بھی نہیں آ سکتا۔ ہمیں کیوں شیطان جیڑا کام آخنا اسی اوکر ہی چھوڑنے ہیں؟ شیطان ہتھے کولوں انگلی کولوں پوڑی کے ایسا کی غلط راہ نہیں دسنا، وہ صرف وسوسہ اسا نے دلیں دماغت پانا۔ اللہ کے معاملے میں ہوشیار رہنا، کیونکہ عقل والا جو شخص ہوتا ہے شیطان اس پر حملہ نہیں کر سکتا، اور اس شخص کی یعنی عقل والے انسان کی طاقت کا حال یہ ہے کہ شیطان اگر چاہے بھی تو اس کے اعمال کو تباہ نہیں کر سکتا، شیطان اگر چاہے بھی تو اس کی نیکیوں کو ضائع نہیں کر سکتا۔ اے میرے بیٹے، اللہ کے معاملے میں ہوشیار رہنا، یہی میرے لیے بھی نصیحت ہے، ہم سب کے لیے نصیحت ہے کہ ہم اپنے رب کے معاملے میں کیسے ہیں، ہم اپنی ذات کے معاملے میں کیسے ہیں۔ لوگوں کو تو چھوڑو، پڑوسیوں کو چھوڑو، بھائیوں کو بہنوں کو چھوڑو، ہم اپنی ذات کے مفاد کے لیے، اپنی جان کے نفع نقصان میں ہیں، ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں۔ عقل ہے نا، ہم سب عقل والے ہیں، ہمیں کوئی حرام چیز، کوئی ناپاک چیز ہمیں کھانے کے لیے پینے کے لیے دے، ہم سامنے والے کے منہ پر بولتے ہیں بے وقوف انسان، سمجھ نہیں ہے آپ کو، ناپاک اور حرام چیز میرے سامنے رکھتے ہو۔ کیوں؟ فیصلہ کرنے کی طاقت اللہ نے ہمارے دل و دماغ میں ڈالی ہے، اور اسی کا نام طاقت ہے اور نور ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت اگر اللہ نے کسی انسان کو دی ہے تو وہ اس کی عقل ہے۔ اور ہم لوگ نہ جانے کس دنیا میں پھرتے ہیں،
میرے نبی نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، لوگوں جانتے ہو کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ نہیں یا رسول اللہ آپ بتائیں۔ فرمایا اللہ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا، قلم کو بنانے کے بعد نون کو بنایا۔ نون سے مراد دوات ہے۔ اس کی ایک تفسیر میں نے پہلے بیان کر دی ہے، لیکن پچھلے دنوں میں نے اپنے استادوں سے بھی سنی ہے۔ قلم سے مراد زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوات سے مراد اور نون سے مراد چہرہ مصطفیٰ۔ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا، پھر نون کو بنایا، یعنی دوات کو بنایا، اور فرمایا قلم کو حکم دیا کہ لکھ۔ قلم عرض کرتا ہے کہ اللہ کیا لکھوں؟ فرمایا وہ لکھ جو ابھی ہو رہا ہے، اور وہ بھی لکھ جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ قلم نے وہ سب لکھ دیا۔ پھر فرمایا میرے نبی نے، جانتے ہو کہ اللہ نے پھر کیا چیز بنائی؟ نہیں یا رسول اللہ بتائیں۔ فرمایا پھر اس کے بعد میرے اور آپ کے رب نے عقل کو پیدا کیا، اور فرمایا میں اسی عقل سے، اللہ قسم کھاتا ہے مجھے میری عزت کی قسم، میں اس شخص کو تر و تازہ کر دوں گا، مکمل کر دوں گا جسے پسند کروں گا۔ اب ہم خود ایک دوسرے سے یہاں رک کر سوال کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا میرے ایسے اعمال ہیں کہ میرا رب مجھے پسند کرے؟ کیا میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بولنا اس قابل ہے کہ میرا رب مجھ سے محبت کرے؟ آپ لوگوں سے سوال، کیا آپ لوگوں کے ایسے اعمال ہیں کہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں، یہ دعویٰ کر سکیں کہ میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے؟ اگر نہیں تو پھر جواب ہے کہ آؤ اللہ کی طرف معافی مانگو اس سے۔ ہم لوگ باتیں کرنے میں خدا کی قسم ساتویں پشت کو بھی نیچے لے کر آ جاتے ہیں، لیکن افسوس ہے نا، اللہ کیا کہتا ہے؟ میں اس کو مکمل کروں گا، تر و تازہ کروں گا، معاف کروں گا، اور اس کو عقل عطا کروں گا جس سے محبت کرتا ہوں۔ افسوس ہے نا، ہر بندہ ہے، میں خود پہلے اپنا بٹن کھولتا ہوں، دیکھے ہر بندہ، میں دیکھتا ہوں، مجھے میری تنہائیاں یاد آتی ہیں، مجھے میری محفلیں یاد آتی ہیں، مجھے میرے دوست یاد آتے ہیں، مجھے میری بیوی کے ساتھ تعلق یاد آتے ہیں، مجھے میرے ماں باپ کے ساتھ دوستیاں اور کس طرح رشتہ میں نبھا رہا ہوں مجھے وہ یاد آتا ہے، میں اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسا ہوں مجھے وہ یاد آتا ہے، اگر باپ ہے تو وہ بیٹے کے ساتھ کیسا ہے، میں باپ ہوں، مجھے یاد ہے، مجھے یاد آتا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ اور علی کے ساتھ کیسا ہوں۔ جب ہر انسان عقل والا ہے تو پھر اللہ کی نعمتیں، برکتیں اور فضل اس کو کیوں نہیں ملتا؟ سوالیہ نشان ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا جملہ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے مجھے میری عزت کی قسم، جب اللہ قسم کھا لے، اللہ قسم نہیں توڑنا، خدا نہیں قسم ہے، اللہ قسم نہیں توڑنا، انسان نہیں طاقت ہے کہ وہ قسم کھائی کے توڑی چھوڑنا، وعدہ کری کے وعدہ تو مکری جانا، انسان نہیں زبان ہی کافی ہے، اور اسی زبان ہی تو انسان جھوٹ بھی بولنا تے مکر بھی جانا۔ اور فرمایا میں اس کو دوں گا عقل جس سے میں محبت کروں گا، اور اس کو میں ہلاک کر دوں گا جس سے میں ناپسند کرتا ہوں۔ اس کو عقل نہیں ملے گی جس کو میں ناپسند کرتا ہوں۔ اب میرا جملہ تو میں یہاں بولوں گا، یقیناً ہمارے اعمال تو اسی قابل ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اور اسی لیے عقل کی دولت، اور عقل، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ عقل نور ہے، اور نور ہمیشہ پاک صاف جگہ جانے کا ارادہ کرتا ہے، اور نور ہمیشہ انسان کے دل میں جاتا ہے۔ جس دل وچ انسان نے پراؤ نہیں نفرت ہو، پینوں نہیں نفرت ہوئے، ماں پیو نہیں نفرت ہوئے، اس دل میں نور نہیں جا سکتا۔ تو عقل ایک نور کا مقام رکھتی ہے،
اور فرمایا عقل ایک قوت ہے کہ جو انسان کو حاصل ہو جائے تو انسان ڈنگر تے انسان فرق کری گڑنا۔ آج میں تیاری کرتے وقت بڑا پریشان تھا، اللہ تعالیٰ بڑا اوکھا میں سبجیکٹ تیار کری گیا، ماڑی مدد کری، اور اللہ نے، مجھے امید ہے کہ میری اللہ نے مدد کی ہے۔ اللہ رب العزت کے بس آخری جملے ہیں، بات کو ختم کرتا ہوں۔ ابو زکریا کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جنت میں ہر مومن اپنے ہی عقل کے مطابق لذت حاصل کرے گا۔ جو ہم نے یہ سنا ہے نا کہ میدان محشر جب سجے گا تو ہر انسان اپنے اعمال کے مطابق پسینے کے اندر، سورج جب سوا نیزے پر ہوگا تو اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ہوگا، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کندھوں تک، کوئی پورا کا پورا ڈوبا ہوا ہوگا۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ رب العزت اس کی عقل کے مطابق کل قیامت کے دن اس کو لذت نصیب کرے گا۔ جس کو جتنی عقل نصیب ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد جی ساریاں گلا نہ مطلب کی ہے، عقل جس کے پاس ہوتی ہے وہ نماز پڑھتا ہے، اس کو پتہ ہے نہ پڑھ سکتا جہنم ہے۔ عقل جس کے پاس ہوتی ہے وہ زکوٰۃ دیتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے نہیں دوں گا تو مال بھی خراب ہو جائے گا، میں بھی ہلاک ہو جاؤں گا۔ عقل جس کے پاس ہوتی ہے اس کو پتہ ہے روزے رکھنے جڑا نہ رکھ سی اس میاں جیاں تباہ کاریاں۔ عقل ہے تو لذتیں اٹھائے گا، عقل ہے سیدھا راستہ اپنائے گا، عقل نہیں ہے تو تباہی ہے۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، قرآن و سنت کے مطابق ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔